بر گیا اب دنیا سے، اب دل میں یہ چاہت ہے تم ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، اور امیر مدت سے اس سے ملنے کی تمنا تھی، آج اس نے بلایا کہ وہ منزل آشنا لوگ ہوتے ہیں جو دوڑتے نہیں پھر موت سے، وہ حسین ابن علی کی طرح منزل کی طرف موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر چلتے ہیں، وہ پھر ڈرتے نہیں، موت ڈر جاتی ہے، ٹھیک ہے، مرنے والے تھک جاتے ہیں اور بھاگ بیٹھ جاتی ہے، لیکن جو منزل سے آشنا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد باقی دنیا ہے، کیونکہ باقی کے ساتھ جو تعلق ہے، کس کے ساتھ جی؟ باقی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، پھر وہ موت سے فانی چیزوں سے نہیں ڈرا کرتا، بلکہ جس کا تعلق باقی سے ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کا کردار، اس کا نام، اس کا مشن باقی رہتا ہے۔ کتنے لوگ صدیاں پہلے چلے گئے، انبیاء کے علاوہ بات کر رہا ہوں، غیر انبیاء صدیاں پہلے چلے گئے، ٹھیک ہے، ان کا خاندان بھی کوئی نہیں، اوپر لے جانے والا بھی کوئی نہیں، لیکن ان کی قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں، رات چلے گئے، دن چلے گئے، صبح چلے گئے، شام چلے گئے، قبر زندہ ہے، اور بعض زندگی میں مر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں اس موت سے معروم رکھے، محفوظ رکھے کہ ہم زندہ ہو کر مر جائیں، اس حالت میں کہ ہمیں کوئی خبر ہی نہ ہو کہ کس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، وہ مر گیا انسان۔ قرآن پاک اس دو زندگیوں کا، دو موتوں کا ذکر کرتا ہے، ایک زندگی یہ ہے جس سے انسان سانس لیتا ہے، یہ جانور بھی سانس لیتے ہیں، کتا بھی لیتا ہے، بھیڑ، گائے، بکری وغیرہ یہ بھی سانس لیتے ہیں، وہ بھی آکسیجن لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، چلتا ہے، سانس ان کا بھی چلتا ہے، لیکن ایک سانس میں اور جانور لیتے ہیں، انسان اور جانور لیتے ہیں، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جو سانس لیتا ہے لیکن اس کا دل کا تعلق محمد مصطفیٰ کی یاد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی صداؤں سے اس کا دل چل رہا ہوتا ہے، اور اس کا دل کی جو دھک دھک ہوتی ہے وہ اللہ کے اس جو ذکر قلبی ہوتا ہے اس کے ساتھ متصف ہوتا ہے کہ وہ لو سانس کے ساتھ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے۔ تو موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ منظر سے پہلے آشنا ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں گھسیٹ کر، تمہیں کفن میں لپیٹ کر، تمہیں نہلا کر